تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی بندہ جو مذہب پہ بہت زیادہ عمل کرتا ہے وہ بھی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مذہب اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو تہذیب سے دور کر دیتی ہیں۔ تہذیب سے دور کر دیتی ہے، کیسے؟ اس لیے کہ وہ جواب دہ اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کو نہیں ہوتا۔ مذہب کی بیماری یہ ہے کہ مذہب آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ کر دیتا ہے، انسانوں کے سامنے جواب دہ نہیں کرتا۔ لیکن جس میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ انسانوں کے نہیں، لیے یہ بکواس ہے، دس از بکواس۔ اللہ کا ڈر مجھے کیا بتا کتنا ڈر ہے آپ کے دل میں، مجھے کیا بتا آپ کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے؟ آپ یہ کہانی کیوں پیش کریے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا انسان؟ یہ تو کہانی ہے نا، یہی تو، اسی میں تو سارا پورا تباہی پھری ہے کہ اللہ کا ڈر ہو جائے گا پھر انسان کا ڈر خود بخود آ جائے گا۔ کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، سب بکواس ہے۔ اللہ کا ڈر کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس انسان کا ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں نے باقی غلط کی تو مجھے پولیس والا پکڑ لے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شبر زیدی کی بکواس یا افواہات آپ نے سن لی، جس میں وہ مذہب کو اور مذہب سے جڑی ہر چیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، خدا کے خوف کو ان کے اپنے الفاظ میں بکواس قرار دے رہے ہیں، اور یہ چیزیں وہ نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور انہیں کسی بات کا خوف ہی نہیں ہے اور اس بات کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ اس پر کوئی قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ ظاہر قانون نے کیا حرکت میں آنا ہے، ان لوگوں کو تو باقاعدہ منصوبے کے تحت چھوڑا جاتا ہے اور بطور فیلر ان کی باتوں کو عام کیا جاتا ہے کہ معاشرے کو ٹیسٹ کیا جائے اور معاشرے کو دیکھا جائے کہ اس کی جو دینی حوالے سے جو حساسیت ہے اس کا درجہ حرارت کیا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے یہ چونکہ ایک پورا فلسفہ زندگی ہے، یعنی اس وقت دنیا کے اندر دو فلسفہ زندگی بنیادی طور پر ہیں۔ ایک وہ جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں، انسانوں پر انسانوں کی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرا فلسفہ وہ انسانوں کو انسانوں کے رب کی حاکمیت میں دینا چاہتا ہے۔ اور یہ آج سے لڑائی نہیں ہے، یہ ازل سے لڑائی ہے، اور اس کا ایک موڑ وہ تھا جب رستم کے دربار میں ایک صحابی رسول ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح اور باشگاف الفاظ میں اپنے اس فلسفہ زندگی کو واضح کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جئنا لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکالنا چاہتے ہیں اور انسانوں کے رب کی بندگی میں دینا چاہتے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى وُسْعَةِ الدُّنْيَا، اور ہم لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی کشائش اور وسعتوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور ہم لوگوں کو باقی نظاموں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک فلسفہ زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا فلسفہ زندگی یہ ہے کہ انسان انسان کا رب بن جائے، انسان انسان کا خدا بن جائے، انسان انسان کے لیے لاء گیور بن جائے، انسان انسان کے لیے قانون دینے والا بن جائے، اور انسان کے دل میں انسان کا خوف ڈال دیا جائے۔ شبر زیدی بھی یہ بات کر رہا ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈرنا چاہیے، انسان کو انسانوں کی قانون کا اتباع کرنا چاہیے۔ شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ مذہب انسانوں کو تہذیب سے دور کر دیتا ہے۔ اس بیچارے کو نہ مذہب کا پتہ ہے اور نہ تہذیب کا پتہ ہے۔ تہذیب کی بنیاد ہی اخلاق پر ہوتی ہے، تہذیب کی بنیاد ہی اقدار پر ہوتی ہے، تہذیب کی بنیاد ہی ویلیوز پر ہوتی ہے، اور انسان کو ویلیوز کا اور اخلاق کا اور اقدار کا پہلا درس ہی مذہب کی طرف سے ملتا ہے۔ لہذا مذہب ہی وہ پہلی درسگاہ ہے جس سے انسانوں کو تہذیب ملتی ہے، انسانوں کو سلیقہ ملتا ہے، انسانوں کو حقوق اور فرائض کا شعور ملتا ہے۔ اور جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کا اگر آپ ان ڈیپتھ مطالعہ کریں گے تو اس میں بنیادی انسانی اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے، انسانوں کے احترام کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور جو انسانی حقوق پر تعدی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے سزاؤں کی بات کی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے آخرت کی جواب دہی کی بھی بات کی جاتی ہے۔ لہذا انسانوں کو جو تہذیب سکھائی ہے وہ تو مذہب نے سکھائی ہے، اور اس کی پیوریفائی شکل اور اس کی جو اعلیٰ اور مصفہ اور منقہ شکل ہے وہ اسلام نے سکھائی ہے قرآن میں اور سنت میں، اور پورا ایک چارٹر دیا ہے بنیادی انسانی حقوق کا، اور انسانوں کو بتایا ہے کہ ان کا محل کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے، اور ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے اختیارات کیا ہیں۔ یہ جو مادر پدر آزادی ہے یہ تہذیب نہیں ہے، یہ تو انتشار کی طرف لے کر جانے والی بات ہے، جو میرا جسم میری مرضی والی بات ہے، یہ معاشرے کو انارکی کی طرف لے کے جانے والی ہے، فساد کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اس لیے کہ جب ہر انسان اپنی مرضی کرے گا یا ہر انسان کسی انسان کا اتباع کرے گا
تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کسی دوسرے انسان کے حق کو مارے گا، کسی دوسرے انسان کے سپیس میں جو ہے وہ دخل اندازی کرے گا اور کسی دوسرے انسان کے حق کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا کوئی ایسا معاشرہ جو مادر پدر آزاد معاشرہ ہو، حدود و قیود کو تہو بالا کر دینے والا معاشرہ ہو، اخلاقی اقدار کو پیچھے چھوڑ دینے والا معاشرہ ہو، یا جس معاشرے میں خدا کا خوف نہ ہو، اس معاشرے میں امن نہیں آ سکتا، استحکام نہیں آ سکتا۔ جن معاشروں میں محض انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی بالادستی ہے، جہاں سی سی ٹی وی کیمراز کی بنیاد پر معاشروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہاں پر جو ہی یہ نظام معطل ہو جاتا ہے، آپ اس کا پھر رنگ دیکھیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جولائی 1971 کا ایک واقعہ رکھتا ہوں جو نیو یارک شہر میں پیش آیا۔ چند گھنٹوں کے بجلی کے بریک ڈاؤن کے نتیجے میں وہاں پر چور گھروں سے نکل آئے، اپنے ٹھکانوں سے نکل آئے اور انہوں نے بازاروں کا رخ کر دیا اور انہوں نے وہ لوٹ مار مچائی جو امریکہ کی تاریخ میں آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیمرے کی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تھا، ان کے تمام سسٹم وہ بریک ڈاؤن ہو گئے تھے اور لوگوں کو کسی کا خوف نہیں تھا، اس لیے انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو حادثہ ہی کے میدان میں ایک سپاہی وہ اپنے منہ پر چادر لے کر اور اپنے منہ کو چھپا کر وہ اپنے سپہ سالار کے پاس آتا ہے اور کسریٰ کا جو بادشاہ ہے اس کا تاج لا کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ سپہ سالار سے پوچھتا ہے کہ ایک نوجوان، تم نے تو بہت بڑی امانت مجھ تک پہنچائی ہے، اپنا چہرہ تو مجھے دکھاؤ۔ تو وہ سپاہی آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ کام میں نے تمہارے لیے نہیں کیا، یہ کام میں نے رب کے خوف سے کیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسلام یا مذہب انسان کے اندر وہ دل کے اندر وہ خوف خدا پیدا کر دیتا ہے اور وہ احساس جواب دہی پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اسے بظاہر کسی قانون کی، کسی دیکھنے والے کی، کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی پوچھنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی سے تعریف اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے وہ کام کر جاتا ہے کہ جو ویسے جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس لیے اسلامی معاشروں میں آپ کو یہ واقعات بہت ملتے ہوں گے کہ لوگ بڑی سے بڑی امانتیں واپس کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، انہیں کوئی نوٹس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے اور رب نے ان سے پوچھنا ہے اور رب نے ہی ان کو اس کا اجر دینا ہے۔ لہذا کسی معاشرے میں اگر آپ نے اعتدال پیدا کرنا ہے، کسی معاشرے میں اگر آپ نے ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، سکون پیدا کرنا ہے، امن پیدا کرنا ہے، تو پھر اس معاشرے میں خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جا بجا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس یہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ وہ جو چیز ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، یہ انسان کو محتاط بنا دیتا ہے، یہ انسانوں کے حقوق کا محافظ بنا دیتا ہے، یہ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے خوف خدا تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف یہ حکمت اور دانائی کی چوٹی ہے، لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ انسانوں کے اندر مطلوب ہے اور محمود ہے۔ شبر زیدی صاحب کہتے ہیں یہ بکواس ہے، اصل میں ان کی اپنی ساری سوچ ہی اسی حفوات پر اور بکواس پر مشتمل ہے، اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس معاشرے میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ اس معاشرے میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ اس معاشرے کے اندر ان لوگوں کو جو خدا بیزار ہیں ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اٹھیں، کھڑے ہوں اور خدا پرستوں سے لڑ پڑیں اور کھلم کھلا دین کا مذاق اڑائیں، کھلم کھلا قرآن کا مذاق اڑائیں، کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول پر تبرہ کریں، تنقید کریں۔ میں گزارش کروں گا وکلاء کو کہ وہ اس بات کو ان کو لے کر عدالتوں میں جائیں اور ان کو عدالتوں کے سامنے اس پر ان سے جواب طلب کریں، تاکہ کسی اسٹیٹ میڈیا پر اور کسی ٹیلی ویژن پر اور کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو پلیٹ فارم بھی اس کا ذمہ دار ہے، وہ ٹی وی بھی اس کا ذمہ دار ہے، اور اسے بھی جواب دینا چاہیے کہ ایسے مخبوض الحواس شخص کو اور ایسے بکواس کرنے والے شخص کو وہ کیوں کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ وہ جو بھی چاہے وہ کہتا رہے اور بکتا رہے اور لوگوں کے جو سماعتوں کو وہ گدلا کرتا رہے اور لوگوں کے اندر ہیجان پیدا کرتا رہے۔